أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأولاده المعصومين حجج الله. میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس حدیث کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ کوئی شخص علی کو بلا فصل ولی نہ مانے. ایک تو حدیث غدیر ہے جو سنتے ہی رہتے ہیں آپ، بہت مشہور حدیث ہے. اس کے علاوہ جو حدیث ہے وہ مسند احمد ابن حنبل میں نقل ہوئی ہے اور صحیح کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا. ایک صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی جانب ایک لشکر کو بھیجا. 2 لشکر آمادہ کیے. ایک لشکر پر مولا کائنات کو امیر بنایا، دوسرے لشکر پر خالد ابن ولید کو جو ہے وہ امیر بنایا اور کہا کہ اگر تم دونوں لشکر آپس میں مل جاؤ تو فعلی امیرکم، تو علی تمہارا امیر ہے، اور اگر دونوں الگ الگ رہو تو پھر تم دونوں اپنے اپنے لشکر پر کیا ہو؟ امیر ہو. یمن کی جانب وہ لشکر گیا اور لشکر جانے کے بعد اس لشکر کو فتح و نصرت حاصل ہوئی اور کچھ مال غنیمت حاصل ہوا. ان مال غنیمت میں ایک کنیز مسلمانوں کے ہاتھ لگی. اس کنیز کو مولا کائنات نے اپنے ساتھ مختص کر لیا، یعنی اپنے اسے کہنا چاہیے اپنے مال میں لے لیا. جب یہ دیکھا تو ولید کو بڑا غصہ آیا. ولید نے بریدہ اسلمی تاریخ میں جا کے ان کا مطالعہ کیجیے گا. وہ افراد تھے کہ جو رسول خدا کے صحابی بھی تھے اور جنہوں نے فوراً بیعت نہیں کی تھی خلیفہ کی. بریدہ اسلمی سے خالد بن ولید نے کہا کہ جب ہم جائیں گے مدینہ میں تو علی کی شکایت کریں گے کہ علی نے جو ہے وہ ایک کنیز کو اپنے حصے میں لے لیا ہے. بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں مدینے میں گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اور میں نے وہ نوشتہ جو خالد نے لکھا تھا، یعنی جو شکایت لکھی تھی مولا کائنات کی، وہ نوشتہ میں نے رسول خدا کی خدمت میں پیش کر دیا. رسول خدا کو پڑھ کے سنایا کہ ہم یمن گئے، یمن میں ایسا ایسا ہوا، وہاں پر ہمارے ہاتھ ایک کنیز لگی اور اس کنیز کو مولا کائنات نے اپنے زیر تصرف لے لیا. پھر اس کے بعد بریدہ کہتے ہیں کہ فرأیت الغضب فی وجہ رسول اللہ، جیسے ہی میں نے علی کی شکایت لگائی تو میں نے غضب کے آثار دیکھے رسول اللہ کے چہرے پر. یہ کون سی کتاب ہے؟ مسند احمد ابن حنبل، اور کئی کتابوں میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے. میں نے غضب کے آثار رسول خدا کے چہرے پر دیکھے. جب میں نے غضب کے آثار دیکھے تو فرمایا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ھذا مکان العائد بعثتنی مع رجل وامرتنی ان اطیعہ ففعلت ما ارسلت بہ. اے رسول اللہ، یہ ایک پناہ مانگنے والے کا ایک مقام ہے اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں. آپ نے مجھے ایک شخص کے ساتھ بھیجا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ اس کی اطاعت کرنا، یعنی خالد بن ولید کی اطاعت کرنا. بس میں نے اس کی اطاعت کی. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ علی کی شکایت لگانا، لہٰذا میں نے جو ہے وہ علی کی شکایت لگائی. فقال رسول اللہ، تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ لا تقع فی علی، علی کے کردار میں نکتہ چینی مت کرنا. یعنی علی نے جو بھی کام انجام دیا ہے، علی کے کردار میں کوئی نقص اور عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا. فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِن، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے. یہ تعبیر بھی رسول خدا نے فقط اہل بیت اطہار کے لیے استعمال کی ہے. منیت کی یہ تعبیر ہے. اگر جناب سلمان فارسی کے لیے استعمال کی ہے تو وہاں پر فقط یک طرفہ استعمال ہوئی ہے. سلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے. یہ نہیں کہا کہ ہم سلمان میں سے، نہیں. دو جانب اگر منیت کی تعبیر ہے تو فقط کس کے بارے میں ہے؟ اہل بیت اطہار کے بارے میں. حسین منی و انا من الحسین. کہا کہ فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِن، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي، علی میرے بعد تمہارا ولی ہے. علی میرے بعد کیا ہے؟ تمہارا ولی ہے.
وَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِن، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي، پھر دوبارہ رسول خدا نے اس کو تکرار کیا۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، معتبر ترین اور صحیح ترین حدیث ہے۔ اب یہاں پر تو وہ سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں، یہاں پر تو دوست کے معنی بھی نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ علی ولیکم وہو ولیکم بعدی، علی میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ میرے بعد تمہارا دوست ہے، ابھی تمہارا دوست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر دوست کے معنی میں نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں پر دوست کے معنی نہیں ہو سکتے تو اب کوئی اور تعویل کرتے ہیں۔ کہا وہ تعویل کیا ہے؟ کہا رسول خدا کے بعد ولی ہیں لیکن چوتھے نمبر پہ ہیں۔ چوتھے نمبر پہ رسول خدا کے بعد ہے یا نہیں ہے؟ پہلے نمبر والا بھی رسول خدا کے بعد ہے، دوسرے نمبر والا بھی۔ آپ کہیں کہ ہمارے یہاں مجلس ہوگی بارز مغربین، بارز مغربین مثال کے طور پر کوئی شخص شروع کرے 10 بجے، تو آپ نے بارز مغربین کہا تھا، تو کہا بارز مغربین تو ہے، وہ مغربین کے بعد ہے یا نہیں ہے؟ لیکن خلاف ظاہر ہے۔ جب رسول خدا کہہ رہے ہیں میرے بعد، یعنی کیا مطلب؟ یعنی میرے فوراً بعد، یعنی میرے جانے کے فوراً بعد علی تمہارا ولی ہے۔ لیکن تعویل کرتے ہیں کہ نہیں ولی، پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر بھی محبت کے معنی میں ہے۔ یہاں کس معنی میں؟ محبت کے معنی میں۔ بعدی سے مراد رتبہ ہے، یعنی رتبے میں پہلی محبت میری ہے، میرے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو کس کا ہے؟ علی کا ہے، یعنی رتبتاً بعدی ہے، نہ یہ کہ زمانے کے اعتبار سے بعدی۔ تو یہ ساری تعویلیں ہیں، لیکن یہ ساری تعویلیں بیجا ہیں۔ جو کلمے کا ظہور ہوتا ہے جب کسی عرب کے سامنے کوئی گفتگو کی جاتی ہے، بات کہی جاتی ہے، تو وہ کبھی بھی ان جملوں سے یہ مطالب نہیں سمجھے گا جو مطالب جو ہے وہ آپ لینا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔